السلام علیکم 10th کلاس. آج ہم نے اسلامیات اختیاری میں پیج نمبر 81 کی ریڈنگ کرنی ہے. آج ہم نے بیٹا موضوعاتی مطالعہ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے آیات کا ترجمہ، تشریح اور اس کے MCQs وغیرہ کیے تھے. آج ہم موضوعاتی مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بیٹا اوپن کریں پیج نمبر 81. پیج نمبر 81. پیج نمبر 81 پہ دیکھیں، آج ہم نے کرنے ہیں، ہمارے جو ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا فرض شناسی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہے حقوق العباد یعنی کہ حقوق اللہ، یعنی کہ 3 حقوق جو ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ ہر انسان پر 3 فرائض جو ہیں اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں یہ آج ہم اس ٹاپک میں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دوسرے افراد کی محبت، محنت، ہمدردی اور تعاون سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں کو اپنے کام میں لائے، اور اسی طرح اس پر یہ بھی پابندی ہے کہ وہ دیگر افراد کی جان، مال اور آبروؤں کا بھی خیال رکھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے افراد کی محبت، محنت اور ہمدردی اور تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا ہے، اور خدا کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں کو اپنے کام میں لانے کے لیے کہا. یعنی کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو ان کو اپنے استعمال میں لائے انسان. ٹھیک ہے، اور اسی طرح انسان پر یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ وہ دیگر افراد کی جان، مال اور آبروؤں کا بھی خیال رکھے. یعنی کہ جو ہے اس کے اوپر یہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی جان کا خیال رکھے، مال کا خیال رکھے اور آبرو یعنی کہ عزت کا خیال رکھے. اور معاشرہ جو فرائض اس پر عائد کرتا ہے. اب ہو رہی ہے بات معاشرے کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ دیگر افراد کی جان، مال اور آبروؤں کا خیال رکھے، اور معاشرہ جو فرائض اس پر عائد کرتا ہے. اب معاشرہ یعنی کہ جو بہت سارے لوگوں کے مل جل کر رہنے کی جگہ کو معاشرہ کہتے ہیں. تو معاشرہ جو ہے جو اس پر ایک فرد پر یہ پابندیاں، یہ فرائض اس پر عائد کرتا ہے کہ انہیں خوش اسلوبی سے نبھائے. فرض کا پورا احساس رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ فرض شناسی. ہر انسان پر 3 قسم کے فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہے حقوق اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور اس کے بعد ہے نمبر 2 حقوق النفس. نمبر 1 کیا ہے؟ حقوق اللہ. نمبر 2 حقوق النفس. اور نمبر 3 حقوق العباد. تو یہ 3 قسم کی ذمہ داریاں ہم یہ کہہ لیں، یا پھر فرائض کہہ لیں، یا پھر یہ جو ہے انسان کی جو ہے اس کو پابند کر دیا گیا ہے ان چیزوں کا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق النفس، اور نمبر 3 حقوق العباد. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہے. حقوق اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم جس ٹاپک پہ پڑھیں گے وہ ہے حقوق اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو کس لیے بنائی؟ کہ انسان کو بے شمار جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، سب سے بڑا احسان کہ اس نے زندگی عطا کی، جیتا جاگتا انسان بنایا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے اپنے فرض کو پہچانے کہ جس نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس میں ترجمہ ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے ہی بے شمار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے اس کو تھوڑا احساس ہو کہ اس کو یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات جو ہے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ انسان میں غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، وہ اپنے اس کے اندر عاجزی رہے، وہ اس کے اندر متقی اور وہ پرہیزگار بنے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت جو ہے فرض کر دی گئی، اور یہ کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. خدا کی عبادت انسان کا سب سے بڑا فرض ہے. اب انسان کا سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا.
اور اسے پورا کرنا، اور اس کے ذمے لازم ہے، اب انسان کے ذمے یہ لازم ہے کہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اس کے حکم اعلیٰ کو مانے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے، حقوق اللہ کیا ہے کہ اللہ کا ہی حق ہے کہ بندے اس کو حاکم اعلیٰ مانے، یعنی کہ حقوق اللہ کیا ہے کہ بندے اس کو کس کو اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ مانے، یعنی کہ حقوق اللہ میں کیا آئے گا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کریں، مانے اس بات کو، اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے اپنا سر جھکائے، کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکائیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی سجدے کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی جو ہے سجدے کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، یعنی کہ کوئی بھی ضرورت اگر انسان کو ہے، انسان کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کو کوئی ضرورت اس کو پیش آ رہی ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے، رجوع کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اپنا جو ہے دعاؤں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا جو ہے اظہار کریں اپنی حاجتوں کے لیے، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، ہمارا سب سے بڑا مددگار جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہو تو بجائے اس کے کہ وہ انسانوں کو پکاریں، انسانوں سے مدد طلب کریں، انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں۔ اب یہ نہیں کہ دعا مانگی اور فوراً قبول ہوگی، اس کو وقت لگتا ہے قبول ہونے میں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنتا ہے لیکن وہ ہمیں آخری زندگی میں ملیں گی، تو اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاید قبول نہیں کی، بلکہ اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے انسان کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکاریں، اگر آپ کی مدد نہیں ہو رہی تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مسئلے کو حل کرے گا، آپ کی مشکل کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی سے امیدیں وابستہ کریں۔ اب جتنی بھی آس امید ہے ہماری وہ ہمیں دوسروں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ دوسروں سے اگر ہم فرض کریں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدد مانگ رہے ہیں، تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے، وہ پھر ہی وہ آگے دوسروں کو دیں گے، تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے، اپنے اللہ سے مانگے، تو اسی سے ہماری تمام امیدیں جو ہیں وابستہ ہونی چاہیے، اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں، اور اسی سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ظاہر میں بھی ڈریں اور باطن میں بھی، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کو دکھاوے کے لیے ہم جی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے نہیں، بلکہ اپنے اندر سے اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ کا ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا منصب ہے وہ مالک الملک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، اور اپنی رعیت کے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جو لوگ ہیں، اس کی جو مخلوق ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کی ایک حد مقرر کر دے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، اور ان کے فرائض و حقوق معین کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان کے کیا حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور انسان کے کیا فرائض ہیں جو کہ اس نے ادا کرنے ہیں، تو یہ حقوق و فرائض جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی انسان کے لیے معین کرتا ہے، ان کو امر و نہیں کہ احکام دے، امر یعنی کہ کام کرنا اور نہیں انکار کرنا، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن پاک کی شکل میں ہمیں دیے ہیں، تو انہی کے مطابق ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے کہ اس کی دی ہوئی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، اور اس نے جو انسان کو بے شمار وسائل عطا کیے ہیں، وہ کس طرح اور کن کاموں میں اور کن مقصد کے تحت ان کو استعمال میں لانا ہے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے اس میں، کہ اس کے صحیح حقدار جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے کہ بندے اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں۔ حاکمیت یعنی کہ پوری دنیا کا حکمران ایک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے،
تو انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اس نے دنیا بنائی ہے، وہی اس قابل ہے کہ وہ پوری دنیا کا حاکم مانا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے حق کیا ہے کہ بندے اس کی حاکمیت کو قبول کریں اور اس کے حکم کو منبع قانون مانیں اور اس کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اسی کے فرمان کو فیصلہ کن مانیں، یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی کے معاملات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو ہی قبول کرنا چاہیے اور ہدایت و رہنمائی کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کے لیے بھی اور ہدایت کے لیے بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں رہنمائی کی حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ صحیح ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ہی حاصل ہوگی۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں کسی صفت کو بھی دوسرے سے منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے تو وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی صفت میں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، تو ان میں اگر کسی ایک صفت میں بھی کسی دوسرے کو ہمسر بناتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہی کام وہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اگر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ گناہ میں شمار کیا جائے گا، وہ جائز طریقہ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ایک ماننا چاہیے اور کوئی حق اللہ تعالیٰ کا کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اسی سے ہمیں یعنی کہ اپنے جو ہے مدد کے لیے پکارنا چاہیے اور اسی کے اطراف میں بندگی میں سر کو جھکانا چاہیے۔ تو یہ بیٹا ہم نے کیا ہے حقوق اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے حقوق النفس۔ اب حقوق النفس کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، حقوق النفس۔ اب دیکھتے ہیں کہ حقوق النفس کسے کہتے ہیں۔ ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ زندگی کو نعمت خداوندی سمجھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اگر ہمیں بخشی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں جیتا جاگتا انسان بنایا ہے اور ہمیں زندگی عطا کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے ہمیں بخشی ہے۔ تو ہمارا اسی طرح انسان کا فرض ہے کہ وہ زندگی کو نعمت خداوندی سمجھے اور خدا داد جسمانی، ذہنی، روحانی اور نفسیاتی قوتوں کو تباہی سے بچانے کی کوشش کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو صلاحیتیں ملی ہیں ان کو تباہی سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسلام میں نہ تو خواہشات و جذبات کی بیخ کنی مطلوب ہے اور نہ ہی ہوائے نفسانی میں ڈوبے ہوئے رہنے کو پسندیدہ کہا گیا ہے، بلکہ حیوانی جذبات کو شریعت کے احکام کے تحت رکھ کر اعتدال کی زندگی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، اس میں کچھ خواہشات ایسی جو کہ جانوروں جیسی ہوتی ہیں، حیوانی کے خواہشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے ایک طرف رکھ کر صرف اعتدال، یعنی کہ نہ بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا یا نہ بہت زیادہ کم ہونا، بلکہ ایک متوازن برابر ہونا، ٹھیک ہے، اعتدال۔ تو اس کی زندگی میں ایک اعتدال ہو، یعنی کہ اس میں یہ نہیں کہ صرف حیوانی خواہشات ہوں، نہ یہ اور نہ ہی یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے صرف جنگلوں میں انسان لے کے نکل جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شریعت کے احکام کے تحت رکھ کر اعتدال کی زندگی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اس لیے شریعت اسلامی میں خودکشی کرنے والا قاتل قرار دیا جاتا ہے۔ تو اب شریعت میں جو ہے خودکشی کرنے والا کیا ہوگا؟ قاتل، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی اور موت کا اصل مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انسان کو زندگی عطا کرے، جب چاہے اس سے زندگی چھین لے، تو اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو وہ قاتل میں شمار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک جان کو اپنے ہاتھوں سے لیا، اپنی جان ختم کی، تو وہ قاتل میں شمار ہوگا۔ اور دنیا سے فرار اختیار کرنے والا راہب تصور کیا جاتا ہے۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اپنے کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ اپنے جو ہے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جو تھے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، دنیا سے رابطہ ختم کر لیتے تھے، اور صرف ایک وہ سادہ سی زندگی، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو استعمال میں لاؤ، یہ نہیں کہا کہ تم جنگلوں میں بھٹکتے پھرو اور یہ ظاہر کرو کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے
کہ میری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. تو راہب جو تھے یہ اسی طرح کرتے تھے, یعنی کہ زندگی سے ہٹ کر کوئی یعنی کہ حقوق و فرائض سے ہٹ کر وہ اپنی زندگی جو تھی صرف اور صرف عبادتوں میں جنگلوں میں گزارتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دنیا سے یہ فرار اختیار کرنے والی بات ہوگی, یعنی کہ دنیا کی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے والی بات ہو گئی. تو اس طرح جو دنیا سے فرار اختیار کرنے والا راہب تصور ہوتا ہے, اور رہبانیت اس نام کے منافی ہے, یعنی کہ رہبانیت کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے. اسلام میں اس کو منفی کے طور پہ نیگیٹو مائنڈ اس کا لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو, یعنی کہ اپنے دماغ کو, اپنی سوچ کو, اپنے تصور کو اپنے قابو میں رکھو. تو حقوق النفس کیا ہے کہ اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا, اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا, ٹھیک ہے. حقوق النفس اور حقوق اللہ, آج ہم نے اس کی ریڈنگ کی ہے بیٹا. اب تھوڑا سا اس کے اور رہ گیا ہے, وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ابھی تھوڑے سے میں آپ کو MCQs کروا دیتی ہوں. تو اپنی نوٹ بک نکال لیں بیٹا اور MCQs نوٹ کر لیں. نمبر 1 پہ ہے, اور میں نے جنوں اور ڈیش کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور میں نے جنوں اور ڈیش کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ انسانوں کو. جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. نمبر 2, اللہ کو حاکم اعلیٰ مانے اور مدد کے لیے پکاریں. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو. نمبر 3, یہ صرف اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی تسلیم کریں. تسلیم ہوتا ہے قبول کریں, مانے, ٹھیک ہے. تو یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی تسلیم کریں. حاکمیت, اللہ تعالیٰ کی حکمرانی, ٹھیک ہے, حاکمیت, حکمرانی. نمبر 4, اسلام میں خودکشی کرنے والا قرار دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ قاتل. خودکشی کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ قاتل. نمبر 5, دنیا سے فرار حاصل کرنے والا تصور ہوتا ہے. کیا تصور ہوتا ہے جو دنیا سے فرار حاصل کر لیتا ہے؟ راہب. تو یہ بیٹا 5 MCQs ہیں. اس کو آپ شارٹ کوسچنز کے طور پہ بھی کر سکتے ہو اور اس کو آپ MCQs کی فارم میں بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ریڈنگ میں سے ہی MCQs بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دونوں فارم میں ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو آپ ڈیٹیل میں انہی پوائنٹس کو اگر ڈیٹیل میں لے جائیں گے تو ایک لانگ کوسچن کا آنسر بھی آپ تیار کر سکتے ہیں. تو کس طرح سے یعنی کہ آپ نے MCQs شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن کو کس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے. اور آپ کا آج کا لیکچر بیٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ. اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ بیٹا.